میری حافظ قرآن بیوی، اس نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، لیکن جب وہ وفات پا گئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی قبر بناتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے ایسی چیزیں دکھائی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ شادی سے پہلے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کرا چکی تھی، تو میں بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور گئی ہے اور وہ ہمارے بچوں کو بھی اچھی تربیت دے گی۔ لیکن شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اولاد نہ ہوئی۔ میں بہت مایوس اور اداس ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی اپنی مایوسی کو چھپا لیتی اور صبر سے وقت گزارتی تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو ہمارا سبق پسند آ گیا، یعنی ہمارا صبر کرنا بہت پسند آیا اور ہمیں اولاد سے نواز دیا۔ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا سا بچہ دیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ سے بہت دعائیں کی، مگر میری دعاؤں کے باوجود میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سب جاننے والے افسوس کر رہے تھے اور میں غم زدہ تھا۔ جب غسل کے بعد تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے، گویا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جیسے ہی بیوی کو دفن کیا، نہایت ہی تیز بارش شروع ہو گئی، طوفانی ہوائیں چلنے لگی، جیسے موسم بھی غم بنا رہا ہو۔ اور میرا بچہ میرے سسرال والوں کے پاس تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی موجود تھے۔ اس لیے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب گھر آیا تو سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے اور اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے بہت دعائیں کی۔ میں نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو سب نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے میرا بیٹا مجھے لا کر دے دیا۔ وہ سویا ہوا تھا۔ بعد میں قبرستان گیا اپنی بیوی کی قبر پر اور میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ خواب کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو دل بھرنے لگا بیوی کی قبر کو دیکھ کر، کیونکہ اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا، ایسا عذاب جسے دیکھ کر میں بھی ڈر گیا۔ اس کی قبر مٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ! وہاں اتنی تپش تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کوئی بھی شخص دوبارہ میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ ایک مزدور مانا جسے 4 گنا پیسے دیے۔ میں نے قبر دوبارہ بنوائی۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب تھی۔ سب نے بیوی سے جدائی کا دکھ سمجھ کر حوصلہ دیا، جبکہ میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میری بیوی تو بہت نیک تھی، قرآن کی حافظ تھی، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا کہ میری بیوی کی عدل حقیقت کیا ہے۔ لیکن پھر جب مجھ پر میری بیوی کی حقیقت ظاہر ہوئی تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے گھر میں 4 افراد تھے۔ میرے ماں باپ اور میری بیوی نہیں تھی اور میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم 3 لوگ رہ گئے تھے۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی۔ میری پھپھو اور میرے ابا کو میری شادی کا شوق ہوا اور میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کی۔ میرے پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال جس نے ان کا ملنا جلنا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ لڑکی خوب سنجیدہ ہے اور 2 بہنیں ہیں۔ اس نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو پالا ہے۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن ہے اور اس نے بچیوں کو قرآن حفظ کراتی ہے، جس سے کما کر وہ اپنا گھر بھی چلاتی ہے۔ یہ سنا تھا کہ میں بہت خوش ہوا، اس سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔
اور پھپھو نے میری شادی اس سے طے کر دی تھی۔ جب تک اور بہن کی شادی نہیں ہوگی وہ شادی کے بعد بھی ان کی ماں مالی مدد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رشتہ ہونے کے بعد شادی ہو گئی۔ میں نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ صرف اچھی سیرت کی تھی بلکہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی اور بالکل ویسے ہی تھی جیسے میں نے اپنی پھپھو سے اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی کوئی شکایت نہ ہونے دی، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ میں مایوس ہوتا تھا لیکن میری بیوی کا صبر دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو جاتا۔ شادی کے 3 سال بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت بے سکون ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتیں گنواتی رہتی تھی۔ وہ صبر کرنے کو کہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنا صبر کیسے کر سکتی ہے۔ خاندان کے لوگوں نے جینا مشکل کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت میری بیوی کو باتیں سناتے۔ جب شادی کو 6 سال ہونے والے تھے کہ اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا۔ ہم تینوں پھر سے جی اٹھے۔ میری پھپھو اور میں نے میری بیوی کا خوب خیال رکھا اور احتیاط کی۔ میرا بیٹا بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھا لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ وفات پا گئی۔ یہ سب اچانک ہوا اور میں اتنا صدمہ برداشت نہیں کر رہا تھا، اور میں اور میری بیوی نے اپنے بیٹے کو لے کر بہت منصوبے بنائے تھے۔ میری بیوی کی قبر پر آیا عذاب مجھے پریشان کر رہا تھا کیونکہ وہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنے سال بعد بھی اس کو نہ جان سکا۔ میری بیوی اگر کوئی گناہ کرتی تو میں اسے کیوں نہ جان سکا؟ شاید میں اس کے گناہ سے روک لیتا۔ ان دونوں نے گھر کو چلایا ہوا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں اپنی بیوی کو کیوں نہ جان سکا؟ دنوں گھر میں کیا چل رہا تھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرتا۔ ایک دن پھپھو آئی اور کہنے لگی ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تو پھپھو کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا کیونکہ میری بیوی کو گزرے ابھی 21 دن ہوئے تھے۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کا سوچ رہی تھی۔ میں غصے میں آ گیا اور کہا اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو پھپھو نے کہا ٹھیک ہے، اپنا بیٹا خود سنبھال لو یا پھر اس کو دے دو جو اس کو دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ میرے بیٹے کو کون سنبھال رہا ہے کیونکہ مجھے تو لگتا تھا کہ میری پھپھو ہی میرے بیٹے کو دیکھ بھال رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے متعلق تو ان کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرے بیٹے کو میری چھوٹی بہن یعنی میری بیوی کی چھوٹی بہن پال رہی تھی جو کہ میری سالی تھی۔ پھپھو چاہتی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں تاکہ بیٹے کو ماں کا پیار مل سکے۔ میں اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا لیکن پھپھو کا اصرار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر روز مجھے میرا بیٹا دکھاتی جو بالکل صاف ستھرا صحت مند خوبصورت ہوتا اور مجھے کہتی کہ میں اپنی بیوی کی بہن سے شادی کر کر اسے اپنے پاس رکھ لوں۔ میں نے ایک کام پر جانا شروع کر دیا۔ سارا دن باہر رہتا اور رات کو آ کر پھپھو کی گفتگو سنتا۔ پھر ایک دن پھپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا ملک سے باہر جا رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر ابھی میں نے انکار کیا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں کنواری رہ جائے گی۔ میں سوچ کر پریشان تھا اور ایک دن میں نے خود شادی کے لیے ہاں کر دی۔ یہ سن کر میری پھپھو بہت خوش تھی۔ اس کے بعد میں کام پر چلا گیا۔ میرے جاتے ہی انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب میں شام کو گھر واپس آیا تو میری پھپھو نے سارا نکاح کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میں نے خود کو نکاح کے لیے تیار کر لیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ سوچنے لگا کہ میری دوسری بیوی پہلی بیوی کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج ہوگی یا نہیں، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بیوی دین کی سمجھ رکھتی تھی اس لیے اس نے بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا۔ میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بہت خوش اور مطمئن ہو۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھ کر چپ کر گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اپنی بہن کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے جس کی جگہ لے کر تم اتنی خوش ہو، جو جوانی میں ہی موت کے منہ میں چلی گئی اور آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ اس کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا۔ جب اس کے چہرے کے تاثرات میری بات نے بدلے
تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ مجھے صدمے سے دیکھتی رہی اور رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر میں خلا ہو گیا۔ روتے روتے اس نے ایک بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ میری باجی سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کو عذاب دے گا، مگر وہ میری نہ سنتی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن کچھ اور اسے روکتی بھی تھی۔ میں نے اس سے تفصیل پوچھی تو پریشان ہو گئی اور بات بدلنے لگی۔ میں نے سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے اپنی بہن کی حقیقت بتائی کہ وہ حافظ قرآن تھی اور بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا تو اس نے قرآن پاک کی کچھ آیت پڑھ کر اس پر دم کیا تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ طرف مشہور ہو گیا کہ وہ نیک ہے اور اس کے پاس ہماری تکلیف کی شفا ہے، لیکن وہ نہ جانتی تھی کہ ہر تکلیف کی شفا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لوگوں کو تعویذ کے نام پر قرآن پاک کی آیات لکھ کر دیتی، اس کی وجہ سے لوگ پیسے بھی جلد دے دیتے تھے اور اس کی وجہ سے ہمارا گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ ایک روز میرے بھائی کا گردہ فیل ہو گیا اور اس کا علاج کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہم بہت پریشان تھے۔ ایک روز ایک آدمی ہمارے گھر آیا۔ وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ شادی شدہ تھی۔ وہ اس سے تعویذ بنوانے آیا تھا کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے، اس لڑکی کی طلاق ہو جائے۔ جب اس نے انکار کیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن جب اس نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا علاج بھی آسانی سے ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں روپے دے جاتے۔ ایک لفظ میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ تعویذ کیسے بناتی ہے۔ جو میں نے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی کہ میری بہن کاغذ پر الٹا قرآن لکھ رہی تھی۔ یہ کالا علم تھا۔ میں اپنی بہن کو روکنے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ تو میں نے کہا اس عمل سے بہتر تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ کام نہ کرتی۔ بہن کو بہت سمجھایا مگر وہ لالچ میں آ گئی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ اس نے روحانیت پالی تھی، لیکن پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے سب گوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن تب سے وہ گناہ گار ہو گئی۔ اس نے گناہ نہ چھوڑا تھی کہ اس نے یہ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہ دے، اور پھر وہی ہوا۔ اس نے توبہ کرنے کی مہلت نہ ملی اور میرا کہا بھی سچ ہو گیا۔ میں یہ سن کر حیران تھا، جسے میں نیک سمجھتا رہا وہ پیسوں کے لالچ میں گناہ کرتی رہی اور پھر آج وہی عذاب اس کی قبر پر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ کالا علم کرنے اور کروانے والوں دونوں پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر سخت عذاب آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے حرام کاموں سے بچنے اور نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔